اور اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا نام برہ تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ کے والد حارث خاندان بنو مستلق کے سردار تھے۔ آپ کا پہلا نکاح ان کے قبیلے ہی کے ایک شخص مصافہ بن صفوان سے ہوا تھا۔ مصافہ اور آپ کے والد دونوں سخت دشمن اسلام تھے۔ آپ کے والد حارث نے قریش کے اشارے پر مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حارث بن ابو ذرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ 5 ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے مریسی کی جانب روانہ ہوئی، جو مدینہ سے 9 منزل کی مسافت پر واقع ہے۔ مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے قبل سیدنا زید بن حارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا۔ اسلامی لشکر نے تیز رفتاری کے ساتھ اچانک ان پر حملہ کیا۔ وہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے 11 مرد قتل ہوئے، جبکہ باقی مرد، عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے۔ مال اسباب لوٹ لیا گیا۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ چنانچہ انہی قیدیوں میں حارث بن ابو ذرار کی بیٹی برہ بھی تھی، بعد میں جن کا نام جویریہ رضی اللہ عنہا رکھا گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم میں سیدہ جویریہ سیدنا ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ جویریہ کے لیے بحیثیت لونڈی زندگی بسر کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لیں، یعنی مجھ سے کچھ رقم لے کر چھوڑ دیں۔ ثابت بن قیس نے 9 اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لی۔ ان کے پاس اتنا سونا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف سے میں روپے ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں۔ ادھر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے باپ حارث بن ابو ذرار کا شمار رؤسائے عرب میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کیا کہ میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں۔ میرا مقام و مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے اور اس طرح ذلت کی زندگی بسر کرے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ آپ میری عزت کا احساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، میں معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ حارث نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب جو تم کہو گی اسے کر لیا جائے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اس پر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو ان کی طرف سے مکاتبت کی رقم 9 اوقیہ ادا کر کے شادی کر لی، اور حارث جو بیٹی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بنی مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا، اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم انہیں قید میں نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح بنی مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں،
میں نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا، جن کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے ہوں۔ مستدرک حاکم اور ترمذی کی روایتوں میں ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 رات پہلے خواب میں دیکھا کہ چاند یثرب سے چلا آ رہا ہے اور وہ میری آغوش میں آ گرا ہے۔ میں نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہم قیدی بنے تو مجھے اس خواب کی تعبیر نظر آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ وفات کے وقت عمر 65 سال تھی اور آپ نے ربیع الاول 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق انتقال 56 ہجری میں ہوا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ آپ صرف چند احادیث کی راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ اب میں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ، کنیت ام حبیبہ، والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی بیک وقت مسلمان ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں ہجرت حبشہ کا شرف حاصل کیا۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اسی وجہ سے کنیت ام حبیبہ رکھی گئی۔ لیکن عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔ ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ عیسائی ہونے سے پہلے میں نے اسے ایک نہایت بری شکل میں دیکھا۔ میں بہت گھبرائی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا خواب اسے سنایا کہ شاید توبہ کر لے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شراب و کباب میں مشغول ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اب سیدہ حبشہ میں تنہا تھی۔ بیان فرماتی ہیں کہ چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر بلا رہا ہے۔ میں بہت گھبرائی۔ جب میری عدت ختم ہو گئی تو مجھے نجاشی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ سیدہ ام حبیبہ نے آپ کا پیغام منظور کر لیا۔ آپ کے پاس یہ پیغام نجاشی نے اپنی باندی ابرہہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے منظور کرتے ہوئے چاندی کے کنگن، پازیب اور انگوٹھیاں وغیرہ اتار کر اسے انعام میں دے دی۔ شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر طیار اور دوسرے مسلمانوں کو جمع کر کے خود ان کا نکاح پڑھا۔ 400 دینار مہر مقرر ہوا، جو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دے دیے، جو کہ ام حبیبہ کی طرف سے وکیل تھے۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا، ابھی بیٹھیے۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ کھانا آیا۔ ولیمے سے فارغ ہو کر سب رخصت ہو گئے۔ چنانچہ سیدہ ام حبیبہ جب مدینے آئیں تو تمام حالات اور واقعات کہہ سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکراتے رہے۔ نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ کو شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا اور اپنی طرف سے انہیں گھریلو سامان بھی دیا تھا۔ یہ نکاح 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ ابن حیثمہ نے اپنی تاریخ میں مصعب بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تو اس زمانے میں ان کے والد ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ صورت اور سیرت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث 65 ہیں۔
آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ یہ اسلام سے محبت ہی تو تھی کہ ان کا شوہر عبید اللہ عیسائی ہو گیا تھا، لیکن یہ برابر اسلام پر ثابت قدم رہی، شوہر کے عیسائی ہونے اور علیحدگی کی پرواہ نہ کی۔ اسلام سے محبت کا ایک اور ثبوت بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے سیدہ کے والد ابو سفیان صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ابو سفیان مکے سے صلح کی مدت بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مدینے میں پہنچے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر بھی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جب وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آگے بڑھ کر بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کو بیٹی کی اس بات پر غصہ آ گیا، تیز لہجے میں بولے، بیٹی تو نے بستر کیوں لپیٹ دیا ہے؟ بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ سیدہ نے جواب دیا، ابا جان، یہ دنیا کی مقدس ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک جو شرک کی نجاست سے آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سن کر ابو سفیان جھنجلا اٹھے اور غصے میں بولے، اللہ کی قسم تو میرے بعد بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوئی، اور ان کے غصے کی پرواہ نہیں کی اور کہا، میں کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی ہوں۔ اور تعجب ہے، آپ قریش کے سردار ہو کر پتھروں کو پوجتے ہیں، جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ حدیث پر شدت سے عمل کرتی تھی، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، مجھ میں اور تم میں وہ تعلقات تھے جو سوکنوں میں ہوتے ہیں، ہم میں کبھی کبھی بتقاضائے بشریت کوتاہی ہو جاتی تھی، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں بھی خوش رکھے۔ آپ رضی اللہ عنہا فطرتاً نیک تھی، ان کی ایک حدیث سے دین کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نماز نوافل ادا کرے، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ہمیشہ نوافل پڑھے، کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ہاں عبید اللہ بن جہش سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک عبداللہ، دوسری حبیبہ۔ 44 ہجری میں مدینے میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے بھائی سیدنا امیر معاویہ کی خلافت تھی۔ وفات کے وقت عمر 73 سال تھی۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ لیجئے اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی ماں کا نام برہ اور آپ کے باپ کا نام حیی بن اخطب تھا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا، سلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ سے ہوا، خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کا یہودیوں سے بہت سخت مقابلہ ہوا، کنانہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے، خود یہ گرفتار ہوئیں۔ پہلے دونوں خامندوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو صحابی رسول دہیہ کلبی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خدمت کے لیے ایک لونڈی کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی لے لے۔ تو انہوں نے صفیہ کو پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔
اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کی یہ مستحق ہیں۔ دہیا کل بھی ان سے عام عورتوں جیسا برتاؤ کریں گے جو ان کے عزت و احترام کے خلاف ہے۔ ان کا باپ اور شوہر قوم کے سردار تھے، لہٰذا انہیں دہیا کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا۔ دہیا کو صفیہ رضی اللہ عنہا کی بجائے ایک اور لونڈی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کر لیا۔ خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مقام پر اترے، وہاں پہنچ کر شب عروسی ادا فرمائی، یہیں ولیمہ کیا۔ ولیمہ اس طریقے سے ہوا کہ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ چنانچہ کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا اور کوئی ستو اور گھی لے آیا۔ جب یہ چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئیں تو سب نے مل کر کھا لیا۔ اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور ان پر پردہ کیا، تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی ازواج میں شامل ہو چکی ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی میری نگاہ میں نہیں تھا، اس لیے کہ میرا باپ، خاوند اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق کا وہ اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں تھا۔ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، مجھے اونگھ آ رہی تھی، آپ بار بار مجھے جگاتے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رمضان 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض حضرات کے نزدیک سن وفات 52 ہجری ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن چہرے سے حسن و جمال ٹپکتا تھا۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح آپ کا گھر بھی علم و عرفان کا مرکز تھا، چنانچہ دوسرے شہروں سے بھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ آپ نہایت عاقلہ، فاضلہ اور حلیم تھیں، ان میں تحمل اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی ایک کنیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے اور وہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا روز عطا فرمایا ہے اس وقت سے میں یوم السبت کو بالکل پسند نہیں کرتی، البتہ یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا، تو نے میری شکایت کس کے اکسانے پر کی؟ اس نے کہا، شیطان کے اکسانے پر۔ سیدہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، جاؤ تم آزاد ہو۔ سیدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدہ نے نہایت حسرت سے کہا، کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی۔ یہ کہنا تھا کہ ازواج مطہرات نے سیدہ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم صفیہ سچ کہہ رہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے جذبات واقعی یہی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ سے بہت محبت تھی، ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کس طرح فرماتے تھے، ایک واقعے سے صاف واضح ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، صفیہ رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے کہا، عائشہ اور حفصہ مجھے چھیڑتی ہیں، کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں، ہم تمام ازواج مطہرات سے افضل ہیں، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو؟ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ سن 35 ہجری میں فسادیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ ان دنوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت مدد کی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی روک دی گئیں، حتیٰ کہ پانی تک اندر نہ جانے دیا گیا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چل دی۔ آپ کا غلام کنانہ بھی ساتھ تھا۔ مالک اشتر فسادیوں کا ایک سردار راستے میں موجود تھا۔ اس نے آپ کے خچر کے منہ پر مارنا شروع کیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رک جاؤ، مجھے واپس جانے دو، خچر کو چھوڑ دو۔ پھر گھر واپس آئیں اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت کے لیے مامور کیا۔ وہ ان کے ہاں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی پہنچاتے تھے۔ آپ بہت سلیقہ شیار تھی، کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں، آمین۔ اور اب میں آپ کو سناتا ہوں ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث کے واقعات اور حالات۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث بن حزن تھا، والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابہ الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور ابن عباس کی ماں تھی۔ دوسری بہن لبابہ الصغریٰ ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی اور خالد بن ولید کی ماں تھی۔ سیدہ میمونہ کی کئی بہنیں تھیں، اس لیے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہند بنت عوف کے کئی داماد تھے۔ اسی ہند بنت عوف کے متعلق کہا گیا ہے کہ کائنات انسانی میں سب سے بہتر داماد اس کے حصے میں آئے ہیں۔ ان کے دامادوں کے نام یہ ہیں: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عباس، سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا شداد بن حاد رضی اللہ عنہم۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہند بنت عوف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت نہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو ثقفی تھا۔ کسی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ ابو رحم کا انتقال 7 ہجری میں ہوا۔ شوال 7 ہجری میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنا نفس یعنی اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی تو آپ کے لیے یہ ہبہ جائز تھا۔ آپ چاہتے تو ایسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے۔
سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بھی خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ روایات کے مطابق یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر منعقد ہوا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، اس لیے آپ حالت احرام میں تھے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حالت احرام میں ہوا، جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا اس بات کی تردید کرتی ہیں اور فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو آپ احرام میں نہیں تھے اور خود سیدہ میمونہ بھی احرام میں نہیں تھی، کیونکہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت 50 نازل ہوئی۔ پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئیں۔ سیدہ میمونہ کا نکاح مقام صرف میں ہوا اور صرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔ وفات کا سن 61 لکھا ہے، یہ واقدی کی روایت ہے۔ محمد بن اسحاق نے وفات 63 ہجری لکھی ہے۔ بخاری میں ہے کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، ادب و احترام کے ساتھ چلو۔ سیدنا ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 46 ہے اور بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعداد 76 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی، اللہ سے بہت ڈرتی تھی، صلہ رحمی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی۔ سیدہ کبھی کبھی قرض بھی لے لیتی تھی۔ ایک مرتبہ قرضہ لیا، رقم کچھ زیادہ تھی۔ کسی نے پوچھا، آپ اس رقم کو ادا کیسے کریں گی؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے سب کے بعد سیدہ میمونہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہا پر ہزار ہا رحمتیں نازل کرے۔ میں آخر میں آپ کو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے حالات سناتا ہوں۔ والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے اطمینان ہوا تو آپ نے عرب کے ارد گرد کے علاقوں کے حکمرانوں اور بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ دعوت خطوط کے ذریعے سے دی گئی۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خطوط کو لے کر گئے۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام خط مشہور صحابی سیدنا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ شاہ مقوقس حاطب رضی اللہ عنہ سے بہت عزت سے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں ایک خط لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے، محمد بن عبداللہ کے نام مقوقس رئیس قبط کی طرف سے، السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط پڑھا، جو کچھ اس کا مفہوم اور مضمون ہے میں نے سمجھ لیا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ گمان تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے سفیر کی بہت عزت کی ہے۔ 2 لڑکیاں بھیجتا ہوں، قبطیوں میں ان کی بہت تعظیم کی جاتی ہے، اور میں آپ کے لیے کپڑا اور سواری کا خچر بھیج رہا ہوں۔ والسلام۔ یہ دونوں لڑکیاں بہنیں تھیں، ماریہ قبطیہ اور دوسری ان کی بہن سیرین۔ شاہ مقوقس نے ان کے ساتھ 1000 مسقال سونا،
سفید کپڑے کے 20 عمدہ جوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے دلدل نامی گھوڑا، بہترین نسل کا ایک خچر اور ایک وفادار خادم بھی پیش خدمت کیا تھا۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل اور سفید رنگ کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا۔ یہیں بعد میں آپ کے بطن سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد بھی تھے۔ ان کی پیدائش ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں ہوئی۔ 7ویں روز آپ نے ان کا عقیقہ کیا۔ عقیقے میں 2 مینڈھے ذبح کیے، سر منڈوا دیا گیا، بالوں کے بدلے چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفنا دیے گئے۔ ان کا نام آپ نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ابراہیم بہت خوبصورت اور تندرست تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے ابراہیم کی پیدائش کی خبر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ابو رافع کو انعام میں ایک غلام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو گود میں کھلاتے اور پیار کرتے۔ عرب کے قاعدے کے مطابق ابراہیم کو ایک دائیہ بنت منذر انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں۔ ابراہیم ابھی 17 یا 18 ماہ کے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دے دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اللہ کی قسم ابراہیم، ہم تمہاری موت سے نہایت غمگین ہیں۔ آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ جس روز سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے لگتا ہے۔ اس اعتقاد کے تحت مدینے کے مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ سورج کو گرہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ جل شانہ کے حضور جھک جاؤ۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے امہات المومنین حصہ دوم سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال نزد ایم کالج لاہور۔ فون 724-0024 723-2400 اور 712-0054، فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔